بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. Recite in the name of your Lord who created. اے محمد اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. Created man from a clinging substance. جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم. Recite, and your Lord is the most generous. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم. Who taught by the pen. جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم. Taught man that which he knew not. اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا. اقرا یعنی پڑھو. علم کی بدولت ہی حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں اور جنوں سے ممتاز نظر آئے. پھر فرمایا کہ انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے کہ کس قدر حقیر چیز یعنی خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور کیا پیاری صورت اور عظیم اور اعلیٰ صلاحیتیں بخشیں. علم کی دولت سے نوازا. علم کی 3 قسمیں ہیں. ذہنی جس کے ذریعے ایجادات اور دنیاوی ترقی کرتا ہے. قلبی جو پیدائشی طور پر اللہ نے اس کے قلب میں الہام کر دیا اور اس کی یاد دہانی اور نصیحت کے لیے قرآن نازل کرنا شروع کیا جس سے انسان اخلاق اور کردار کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے. رسمی جو قلم کے ذریعے علم سکھایا جس کے ذریعے سے وہ علم کو محفوظ کرنے اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے قابل ہوا. علم کا منبع اللہ کی ذات ہے. اسے جو بھی علم حاصل ہوا وہ اللہ کے دینے سے ہوا اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے. سورہ بقرہ آیت 255. وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی. آپ جو خواب بھی دیکھتے روز روشن کی طرح سچ ثابت ہوتا. آپ خلوت اختیار کرنے کے لیے غار حرا میں چلے جاتے. وہاں آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے. ایک دن آپ عبادت میں مشغول تھے کہ ایک فرشتہ آیا. آپ کو اللہ نے نبی مبعوث کیا ہے اور اپنا پیغام یعنی میسج بھیجا ہے جسے آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے. چونکہ آپ نے فرشتے کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا اور ایک بے خبر انسان پر اچانک اس طرح فرشتے کے آ جانے کی وجہ سے آپ پر گھبراہٹ اور خوف طاری ہونا ایک فطری امر تھا. آپ اقرا سے معلم یعلم تک 5 آیات لے کر گھر پہنچے جس کا آپ کے حافظے میں محفوظ کر دینا بھی اللہ کے ذمے تھا. نزول کے اعتبار سے یہ پہلی آیات ہیں اور پہلی نعمت اور رحمت جو ارحم الراحمین نے اپنے رحم و کرم سے اپنے بندوں پر کی. کلا ان الانسان لیطغی. No, but indeed man transgresses. مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے. الرآہ استغنی. Because he sees himself self-sufficient. جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے. ان الی ربک الرجعی. Indeed to your Lord is the return. کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جہاں انسان کے پاس خوشحالی آئی وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ دیکھ کر کہ مال و دولت اسے حاصل ہو گیا تو وہ شکر کرنے کی بجائے ناشکری پر اور نافرمانی پر اتر آتا ہے. جس رب نے اسے مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اسی کو بھلا دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے جتنا بھی مالدار بن جائے مر کر تو اسے اللہ کے حضور ہی پیش ہونا ہے. انسان کو کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ وہ اس نافرمانی کا انجام دیکھ کر رہے گا کہ کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے سزا ملتی ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى. Have you seen the one who forbids. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے. عَبْدًا إِذَا صَلَّى. A servant when he prays. یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے.
أرأيت إن كان على الهدى. Have you seen if he is upon guidance? بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو. او امرا بالتقوی اور enjoins righteousness یا پرہیزگاری کا حکم کرے. أرأيت إن كذب وتولى. Have you seen if he denies and turns away? اور دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. Does he not know that Allah sees? کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ یہ آیات ابو جہل کے بارے میں ہے. اسے اچھے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے کہ جنہیں تو روک رہا ہے وہ سیدھی راہ پر ہے، وہ نیکی کا کام کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، بلند اخلاق ہے. اس کے برعکس یہ شخص جو اس کو اللہ کی عبادت سے روکتا اور حق سے منہ موڑتا ہے، اللہ کی عبادت سے وہی روک سکتا ہے جسے یہ یقین نہ ہو کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور جو حق بات کو ماننے والا نہ ہو. اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون نیک کام کر رہا اور کون نیک کام کرنے سے دوسرے کو روک رہا ہے. سو اللہ مظلوم کی مدد کرے گا اور ظالم کو سزا دے گا. كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. No, if he does not desist, we will surely drag him by the forelock. دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم بھی اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. A lying sinning forelock یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. Then let him call his associates. تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ. We will call the angels of hell. ہم بھی اپنے موکلانے دوزخ کو بلا لیں گے. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. No, do not obey him, but prostrate and draw near to Allah. دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا. اگر اس نے سرکشی اور مخالفت نہ چھوڑی تو ہم بھی دوزخ کے فرشتے بھیج دیں گے. وہ اپنے یاروں کو بلا لے کیونکہ اسے اپنے یاروں پر بڑا ناز ہے، اور ان کے بل بوتے پر وہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی تو وہ اس کی گردن توڑ ڈالے گا. ایک دن آپ کعبہ میں مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہے تھے. یہ ملعون آیا اور آپ کی طرف بڑھا اور پھر تیزی سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا واپس پلٹا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ میرے اور حضور کے درمیان آگ کی خندق اور فرشتوں کے پر ہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ذرا اور قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو الگ کر دیتے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس ملعون کی بات نہ ماننا، جہاں چاہے عبادت کرنا. اس واقعے کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ نبی کریم کی طرف ہاتھ اٹھائے. اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے. یہاں ایک نقطہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوں اور حق کی مخالفت کرنے والے ہوں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے اور نہ ان کی باتوں کی پرواہ کرنی چاہیے. آج کل لوگ کھل کر تو اللہ کی عبادت سے یا اللہ کے احکام سے منع نہیں کرتے، مگر مذاق میں یا مختلف طریقوں سے منع کرتے ہیں. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ تو بس مسلے پر ہی بیٹھا رہتا ہے، مسجد کا ہی ہو کر رہ گیا ہے، دین کے علاوہ اسے کسی کام کا ہوش نہیں، یا داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر کوئی بہن پردہ کرنے لگ جائے تو اسے تضحیک اور مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ پینڈو ہے، ماسی یا مائی لگ رہی ہے. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے. یہ دنیا اور آخرت میں سزا کا باعث بن سکتی ہیں. سجدہ کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرتے رہو. نبی کریم فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے. تم سجدے میں کثرت سے دعائیں کیا کرو.